لیول کے طلباء کے لیے ادب کیا ہے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اردو کے ممتاز ادیب اور نقاد پروفیسر یوسف سرمست صاحب کو۔ یوسف سرمست صاحب جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے سبکدوش ہوئے ہیں اور تحقیق و تنقید میں آپ کا ایک بڑا نام ہے۔ آپ کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے خاص طور سے عرفان نظر، 20ویں صدی میں اردو ناول، تحقیق و تنقید، نظری اور عملی تنقید، دکنی ادب کی مختصر تاریخ وغیرہ بے حد اہم ہیں۔ سر، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم آج کی گفتگو ہماری جیسا کہ آپ نے سنا کہ ادب پر ہے۔ اس میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ادب کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے طلباء کو یہ بتائیے کہ ادب کیا ہے۔ ادب کی مختصر تعریف کرنا کو مشکل ہے، لیکن ہم اپنی سہولت کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی خوبصورت تحریر جو ہم کو متاثر کرے وہ ادبی تحریر کہلائے گی۔ ادب میں بنیادی اور اہم بات یہی ہوتی ہے کہ زبان کا خوبصورت استعمال ہوتا ہے، اس طرح کا استعمال جو آپ کے جذبات، احساسات اور تجربات کو پیش کرے اور اس کی پیشکشی ایسی ہو کہ آپ یہ محسوس کریں کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تو تقریر کی لذت جبھی پیدا ہوتی ہے جب کہ آپ یہ محسوس کرنے لگیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ آپ کے دل کی بات ہے، آپ کے مشاہدے کی بات ہے، آپ کے تجربے کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے ادبی تحریریں دوسرے علوم کی جو تحریریں ہوتی ہیں اس سے الگ اور مختلف ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بنیادی بات زبان ہوتی ہے۔ ادب کی جو زبان ہوگی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابہام ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں تشبیہیں، استعارے، علامتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ جو اصطلاحیں ہوتی ہیں دوسری علوم کی وہ قطعی ہوتی ہیں، لیکن ادب کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ بڑی معنوی تہداری رکھتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ گل اگر کہیں، ادب میں گل کا لفظ آتا ہے، پھول کا لفظ آتا ہے، تو وہ بیک وقت کئی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ابہام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کئی باتیں اس میں رہتی ہیں، یعنی ادب میں ایک لفظ کے کئی معنی مراد ہوتے ہیں۔ نزاکت بھی ہے، خوشبو بھی ہے، ملائمت بھی ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں وہ گل سے کہ ایک لفظ سے ادا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو سارے علامتیں ہیں، سارے رموز ہیں ادب کے، وہ ایک طرح کی معنوی تہداری رکھتی ہیں۔ اس میں یہی وجہ ہے کہ جتنا اعلیٰ درجے کا ادب ہوگا وہ اس کی جب ترجمانی ہوگی تو ہر ایک اپنے طور پر اس سے معنی اخذ کرے گا، اس کے معنی پہنائے گا اور معنی اخذ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں متن جو ہوتا ہے وہ مصنف گویا اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایک طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں مر جاتا ہے، یعنی اس کا تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب قاری اپنے طور پر اس سے معنی اخذ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں گے آپ کہ جتنی اچھی کتابیں ہوں گی اور جتنا اچھا ادب ہوگا اعلیٰ درجے کا، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے آسمانی صحیفہ ہے، قرآن شریف ہے، کہ آج تک 1400 سال سے اس کی تشریحیں ہو رہی ہیں، تعبیریں ہو رہی ہیں۔ تو ہر ایک اپنے طور پہ
اس میں جو جی اس میں اتنی تہذاری ہے، اتنی معنویت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو آسمانی صحیفہ ہے، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جی لیکن انسان بھی اپنے طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ ایسی تہذاری اپنے کلام میں، اس کی تحریر میں، اس کے ادب میں پیدا ہو۔ اگر ہم تعریف کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے کہ ادب کی تعریف کیا ہے؟ ادب کی تعریف یہی، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، جی کہ ایسی تحریر جو دل کو چھو لے، جی وہ وہ ادب ہے۔ ادب ہے۔ ادب کی ہمارے سماج میں ضرورت و اہمیت کیا ہے اور کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کی ضرورت و اہمیت، ایک بات تو یہ کہ ادب ہمارے احساس جمال کی تشفی کرتا ہے۔ جی یہ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، جی خوبصورت چیز کو دیکھے، جی اس سے حص حاصل کرے۔ جی تو یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ادب کا بنیادی یعنی مقصد فریضہ ہے، جی خوبصورتی پیدا کرنا۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں جی تو آپ وہاں حسن کی تلاش کرتے ہیں۔ جی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے اگر دو پین ہیں، جی ایک پین ایک ہی کمپنی کا بالکل ویسی ہے، ایک کا رنگ کچھ اڑ گیا ہے اور دوسرے کا رنگ خوبصورت ہے، جی تو لازمی طور پر آپ جو خوبصورت ہے جی وہ پین لیں گے۔ جی حالانکہ جہاں تک افادیت کا سوال ہے، جی دونوں میں فرق نہیں ہے، جی دونوں کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں، لیکن آپ اس کو ظاہری حسن کی بنا پر ہم تو اس کو یہ منتخب کرتے ہیں۔ حسن کی جو چاہ جی انسان کے دل میں ہو، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے، حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جاں ہوتا ہے۔ جی تو یہ حسن جو ادب میں ہوتا ہے، جی ادبی تحریروں میں ہوتا ہے، وہ ایک مسرت بخشتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انگریزی کے شاعر نے کہا تھا، جی تھنک آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور۔ ایک خوبصورت چیز ہمیشہ کے لیے آپ کو مسرت محسوس بخشتی کرتی ہے، جی مسرت پہنچاتی ہے۔ تو یہ تو ادب کا بنیادی کام ہے، جی ادب کا بنیادی مقصد ہے، اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ وہ ادب کا مطالعہ کرے۔ یہ بعض وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ بھی گنگناتے ہیں، گاتے ہیں یا موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی احتیاج ہے، جی انسان کی ایک اندرونی چاہ ہے، جی جس کی تشفی جی ادب کے ذریعے ہوتی ہے۔ ادب کی زبان اور روزمرہ کی زبان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ادبی زبان میں معنویت زیادہ ہوتی ہے، جی اس میں تہذاری ہوتی ہے معنوں کی، ایک لفظ میں کئی معنی بنا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو تشبیہ ہیں، استعارے وغیرہ ہوتے ہیں، جی وہ ظاہر ہے کہ بعض وقت ایک جو لفظ ہوتا ہے وہ کئی معنوں کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ جو روزمرہ کی زبان ہوگی اس میں ایک طرح کی خطئیت ہوتی ہے، جی جبکہ ادبی جو زبان ہوگی جی وہ قطعی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں معنی کی کئی جہتیں ہوتی ہیں۔ معنی کی تہذاری ہوگی، جی معنویت ہوگی، اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس میں نئے نئے معنی ہر قاری اپنے طور پر عکس کرے گا۔ یا نہیں سمجھیے ایک ایسا گلدستہ ہے ادب جس میں سے ہر شخص کو اس کی اپنی پسند کا پھول مل جاتا جی ہے۔ جی بالکل بالکل، اسی لیے غالب سے ایک بہت جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی محظوظ ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی بھی ان کے اشعار سے محظوظ ہوتا ہے۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے، ہم اچھا ادب کسے کہیں گے؟ اچھا ادب، جیسا کہ
غالبی کے الفاظ میں جی وہ ہوتا ہے جو آپ کو ایسا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ گویا میرے دل کی بات ہے. جی اس میں اصل میں اتنی گہرائی ہوتی ہے ادب میں اور گہرائی بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اس کا جو مشاہدہ ہے ادیب کا جی جو تجربہ ہے وہ آپ کا اپنا تجربہ بن گیا ہے. آپ کے اپنے احساسات جذبات کی عکاسی جی ادیب کرتا ہے. جی اور ایسا ادب ایک آپ دیکھیں گے کہ نئی بصیرت عطا کرتا ہے، جی ایک نئی آگہی آپ حاصل کرتے ہیں. یعنی ایسا ادب جو انسانی جذبات و احساسات کی مؤثر عکاسی ترجمانی کرے اور ہمیں بصیرت عطا کرے، وہ اچھا ادب ہے. اچھا اعلیٰ درجے کا جو ادب ہوگا جی آپ دیکھیں گے کہ آپ اس سے ایک نئی بصیرت ایک نئی آگہی حاصل کریں گے. جی مثال کے طور پہ ایک ناول اس میں چغتائی کا ہے، جی عجیب آدمی. جی اس میں یہ جو مشہور فلم اسٹار جی اور یعنی فلم ڈائریکٹر وغیرہ گرو دت، جی اخباری اطلاع یہ ہے کہ گرو دت نے خودکشی کر لی. جی وہ اپنے فلیٹ میں تنہا تھا اور مہکشی کر رہا تھا اور اس میں خواب آور گولیاں ڈالتا رہا ہے. جی یہ بھی بات ہے. تو وہ خودکشی کرنے والے کی جو ذہنی اور جذباتی کیفیت ہوتی ہے اس کو اس میں چغتائی نے پیش کیا. ظاہر ہے کہ گرو دت اکیلا تھا جی اور اس پہ جو کچھ گزر رہی تھی جی وہ صرف وہی جانتا تھا، کوئی دوسرا نہیں جانتا. جی تو اعلیٰ درجے کا جو ادب ہوگا، اچھا جو ادب ہوگا، وہ اس تخیل سے اپنے اس کیفیت کو اخذ کرے گا جی جو اس پہ طاری تھی. آپ خودکشی کیے بغیر جی یہ خودکشی کرنے والے کے جو جذبات ہوتے ہیں، جی اس کے جو احساسات ہوتے ہیں، جی جو ذہنی تناؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی خودکشی کر لیتا ہے، اس کو پیش کیا ہے. تو یہ جو پیشکشی ہوتی ہے تخیلی ہوتی ہے جی اور وہ تخیلی اس طرح کی ہوتی ہے جی کہ آپ کیا وہ تجربہ بن جاتا ہے، آپ کا مشاہدہ ہو جاتا ہے. جس طرح سے آپ ایک اخبار پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ مر گئے، زلزلہ آیا، یہ آیا، طوفان آیا، کوئی بھی خبر ہوتی ہے وہ آپ کو زیادہ متاثر نہیں کرتی، آپ پڑھتے ہیں دوسرے دن بھول جاتی. جی لیکن ایک کہانی کا ایک کردار جی جیسا کہ ابھی میں نے کہا جی وہ یاد رہ جاتا ہے، آپ کو جی متاثر کرتا ہے. تو ادب میں ایسی تاثیر ہونی چاہیے، جی ایسا ہے کہ وہ آپ کے لیے ناقابل فراموش بن جائے. جی جو اعلیٰ درجے کا جب اچھا ادب ہوگا وہ اس میں یہ خوبیاں موجود ہاں ہوتی اس میں لازمی طور پہ یہ خوبی ہوگی، جی آپ اس کو بھولنے نہیں پائیں گے. ہیں. اچھا سر، سنجیدہ ادب تو ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مقبول ادب جو ہے، مقبول ادب بھی خاصی تعداد میں لکھا گیا ہے ہمارے ہاں. تو سنجیدہ ادب اور مقبول ادب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ مقبول ادب جو ہوتا ہے وہ سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس سے آدمی لطف اندوز ہوتا ہے. جی ہر ایک شخص وہ آپ دیکھیں گے مقبول ادب کی کتابیں بہت زیادہ چھپتی ہیں، جی بہت بکتی ہیں. جی ہر شخص جو ہے آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لطف اندوز ہو سکتا ہے. جی لیکن ادب جو ذرا اعلیٰ درجے کا ہوگا جی اس کے لیے قاری کو بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. ہاں یہ کم از کم جی قاری کو ذہنی طور پر جی اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی
دو قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے. جی جب یعنی کہیں قاری کی ذہنی صلاحیت بھی ویسی ہونی چاہیے کہ اس ادب کو کی تفہیم کر سکے، اس کو سمجھ سکے. وہ ضروری ہے. جی اس میں بھی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ فرق کر سکے. تو یہ مقبول ادب ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہے، جی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اس بات کو ایک اعلیٰ درجے کا فنکار ہی جی پوری طرح سے ادا کر سکتا تھا، جی سمجھ سکتا تھا. اور غالب نے اسی وجہ سے یہ کہا ہے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا اگر ٹوٹ گیا جی جام جم سے، یہ میرا جام سفال اچھا ہے. جی جی اب دیکھیے جی یہ جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے جی اور ایک معمولی درجے کی چیز ہے، جی یعنی مقبول ادب اور اعلیٰ ادب. جی جام جم ظاہر ہے کہ ایک ایسا پیالہ تھا جس میں دنیا نظر آتی تھی، بہت قیمتی تھا. جی ایسا پیالہ پھر دنیا میں بنا نہیں. ہاں، لیکن اس کی کمی یہ ہے کہ وہ اگر ٹوٹ گیا تو دوسرا نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. اور بازار سے جو اور پیالہ پھر میں کشی کرتے وقت جی آدمی کو تو مستی میں وہ جام بھی توڑے گا، جی پھر جام منگوا لے گا، جی اور ایسا بازار سے لے آئے ٹوٹ گیا. تو مقبول یہ جو ادب ہے جی جی ادب کی جی یہ جو اس کی افادیت اس میں بھی ہے. جی سوال یہ نہیں ہے، سوال یہی ہے کہ جام جم کی جو افادیت ہے جی وہ الگ قسم کی ہے، جی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، وہ مخصوص ہے. جی لیکن جامع صفال جی کی جو افادیت ہے وہ سب کے لیے ہے، بہت آسانی سے حاصل ہونے والی ہے. جی ادب کی جو دو بڑی شاخیں ہیں، جی شاعری اور نثر، ہم شاعری اور نثر میں کیسے امتیاز کریں گے؟ آسان طریقہ تو یہی ہے کہ شاعری میں ایک قسم کی جو لے ہے، جی ایک رتم ہے، جی وہ اسے نثر سے علیحدہ کرتا ہے. جی آپ اگر بالکل ایک ان پڑھ اور جاہل آدمی بھی ہو جو شاعری اور ادب نثر وغیرہ کا نہ جانتا ہو، جی اس کے سامنے آپ ایک شعر پڑھیں گے، ایک نظم پڑھیں گے اور نثر پڑھیں گے تو وہ بولے، وہ بھی بتا دے گا کہ ان دونوں میں کیا فرق فرق ہے. ہے؟ جی ایک تو زبان کا فرق ہوتا ہے. اسی وجہ سے شاعری کی ایک تعریف یہ ہے کہ بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شاعری ہے، اور شاعری میں نثر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مناسب الفاظ کی مناسب ترتیب جی نثر ہے. نثر ہے. تو یہ دونوں جو اصناف ہیں، یعنی شاعری اور جو نثر ادب جی بہت اہم شاخیں ہیں اور ان کے امتیازات الگ ہیں. جی اس کے جو ادب کے جو نثر کے پیمانے ہیں اس نے جانچنے کے الگ ہوں گے، جی نظم کے جانچنے کے پیمانے الگ ہوں گے. عام طور پر یہ بحث کی جاتی ہے، ادب برائے زندگی کی بات کی جاتی ہے. جی تو ادب برائے زندگی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ دونوں اصطلاحیں، ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی، یہ بہت قدیم ہے. جی بعض لوگ ادب کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کام کرے. یہی وجہ ہے، یہ بات سمجھیے افلاطون کے زمانے سے، جی زمانے ماقبل مسیح جی سے یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ اپنی خیالی جمہوریہ میں شاعروں کو جگہ نہیں دینا چاہتا. کیوں؟ وہ یہی کہتا ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ ایک خودی کے عالم میں شعر کہتا ہے، اس کو خود اپنے پہ قابو نہیں رہتا. بے خودی کے عالم میں وہ اشعار کہتا ہے. جی وہ بے خودی کے عالم شعر کہتا ہے. جی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو قابو میں رکھنا، اس کی حد بندی کرنا مشکل ہوتا ہے. جی اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ شاعری جو ہوتی ہے وہ ایک طرح حقیقت سے
3 جزیرے دور ہوتی جی جی جی، اور نقل کی نقل ہے، نقل کی نقل ہوتی ہے. جی تو یہ جو بات ہے جی وہ اپنی جگہ ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ارسطو نے جو اس کا شاگرد تھا جی وہ نقل کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نقل جو ہوتا ہے اسی سے ہم سب کچھ سیکھتے ہیں. جی جو بچہ ہوگا جی یا بڑا ہوگا جو کچھ بھی سیکھے گا وہ نقل کرنے سے سیکھتا آتا ہے. جی اور نقل جو ہوتا ہے وہ بیک وقت 2 کام انجام دیتا ہے. ایک تو درس دیتا ہے، وہ جی سکھاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس سے حص حاصل ہوتا ہے، مسرت ہوتی ہے. جب آپ ایک چیز بناتے ہیں ایسی جو ہو بہو پھول کی طرح ہو جی یا آدمی کی طرح ہو تو آپ ظاہر ہے کہ دیکھنے والا بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے، جی خوش ہوتا ہے. جی تو یہ جو مسرت بخش کی جو کیفیت ہے جی ادب میں، شاعری میں، جی، یہ سب یہ بنیادی اہمیت رکھتی ہے. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادب جس سے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش ہوتی ہے ہاں وہ ادب برائے زندگی ہے، اور وہ ادب جس سے ہم حظ حاصل کرنا نہیں، چاہتے جو ہیں یا جی ادب برائے ادب والے یہ کہتے ہیں جی کہ ادب کا کام کچھ سکھانا نہیں ہوتا ہے، جی وہ مقصود بالذات ہوتا ہے. جی وہ اچھی تحریر ہے، ایک حسین چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، بس اس کو دیکھنا چاہیے. جی اس سے زیادہ اس سے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، جی کیونکہ وہ گویا آپ اگر اس کو کسی کے تابع کر دیتے ہیں جی تو پھر اس کا اپنا جو جوہر ہے، جی اس کی جو انفرادیت ہے، اس کی جو آزادی ہے، اس کو گویا آپ جکڑ لیتے ہیں. جی، تو یعنی وہ اس کی آزادی جو- مجروح ہو ہاں، جائے گی. جی ادب کو اس طرح سے کسی کے تابع نہیں کرنا چاہیے، جی مقصد کے تابع نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ باتیں جو ہیں ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی، جی ایسا ہے کہ ان کا تعلق بہتر زندگی سے رہے گا. شاعر ہے، جی ادیب ہے، فنکار ہے، جی وہ سماج کا حصہ ہے، جی اس کی ایک سماجی زندگی ہے، کچھ سماجی تقاضے ہیں، جی ان کو بھی پورا کرنا ہے جی بحیثیت فرد کے، جی سماج کے. تو اس وجہ سے اگر وہ اپنے ادب کے ذریعے جی جہاں انبساط دیتا ہے، اپنی چیزوں کو خوبصورت سے خوبصورت انداز سے پیش کرتا ہے، وہیں اگر اس میں ایسی خوبیاں بھی ہوں جس کی وجہ سے زندگی بہتر ہو سکے، جی زندگی اچھی ہو سکے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا کام ہوگا، جی اہم کام ہوگا. جی وہ گویا ادب برائے ادب کے بھی تقاضوں کو پورا کرے گا اور ادب برائے زندگی کے تقاضوں کو پورا کرے گا. ایک اہم سوال یہاں چھوٹ رہا ہے کہ ملک اور سماج کی ترقی میں ادب کا کیا رول ہے؟ کہ ادب جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لیے آسانی سے جی وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، جی اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. تو یہ جو ادب کی خصوصیت ہے اس سے یقینی طور پہ کام لینے کی ضرورت ہے، اور کام لیا گیا ہے. جی تاریخ اس کی شاہد ہے جی کہ آج خود ہمارے ملک میں جی جو آزادی کی لڑائی لڑی گئی، آزادی بھی جو ہم ادب نے کا اہم حاصل رول کی، رہا. اس میں ادب کا بہت بڑا حصہ رہا. جی ادبی تخلیقات کیا اسی طرح سے مختلف جی ممالک میں مختلف جگہوں پہ ادب نے یہ کام کیا ہے. ادب جو ہے مفید کام بھی انجام دیتا ہے، جی ملک اور سماج کو بہتر بنانے میں بھی ادب کو اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے. جی اور اور ادب نے یہ کام کیا بھی ہے. کام کیا ہے، اور جی کام
کرنا اس کا ضروری بھی ہے. جی. اس لیے اب یہی ہوتا ہے کہ وہ ادبی حدود میں رہ کے کرے. جی بالکل بالکل، اس کی حدود متعین ہیں، ان میں رہ کے وہ جو ہے ادب کو کام کرنا ہوتا ہے. پروپیگنڈا بچ جائے گا. جی. اس کی جو ادبی قدر و قیمت ہے وہ کم ہو گر جائے جائے گی، گر جائے گی. تو آج ہمارے طلباء و طالبات نے یہ پروگرام دیکھا، اور اس میں آج ہم نے پروفیسر یوسف سرمست صاحب کو دعوت دی تھی، اور ان سے ہم نے گفتگو کی کہ ادب کیا ہے، اس کی اہم شاخیں کیا ہیں، اور ادب کی افادیت کیا ہے. اس ضمن میں یہ گفتگو بھی زیر بحث آئی کہ ادب برائے زندگی کیا ہے اور ادب برائے ادب کیا ہے، اور ملک اور سماج کی ترقی میں، تعمیر میں ادب کا کیا رول ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی مفید باتیں بتائیں اور ہمارے طلباء کی رہنمائی فرمائی.